رہے ہیں بول نیوز، میں ہوں مونس رضا اور میں ہوں آپ کے ساتھ پلوشہ محمود۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، خبروں کے آغاز میں سب سے پہلے خبر ہے ایران سے جنگ کے بعد خلیجی ممالک کے گرد امریکی دفاعی حصار کمزور پڑ گیا۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کے مطابق سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، کویت اور بحرین نے امریکی اڈوں کی میزبانی ترک کرنے پر غور شروع کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق نئے ممالک نے متبادل انتظامات بھی ڈھونڈنے کا آغاز کر دیا ہے۔ مزید تفصیل اس رپورٹ میں۔ ایران سے جنگ میں امریکہ کی کمزور پوزیشن پر خلیجی اتحادی ممالک بھی روٹنے لگے۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، کویت اور بحرین راہیں جدا کرنے پر غور کرنے لگے۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے عرب، یورپی اور امریکی عہدیداروں کے حوالے سے بڑا دعویٰ کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق کئی خلیجی ممالک نے امریکی فوجی اڈوں کی میزبانی جاری نہ رکھنے سے متعلق غور شروع کر دیا۔ اخبار کے مطابق خلیجی ممالک اب بھی واشنگٹن کو اپنا قریبی سیکیورٹی شراکت دار اور اسلحہ کا بڑا فراہم کنندہ سمجھتے ہیں۔ تاہم بڑھتی ہوئی مایوسی کے باعث بعض ممالک نئے سیکیورٹی انتظامات پر غور کرنے لگے ہیں۔ کچھ ممالک نے اپنے متبادل راستے بھی تلاش کرنا شروع کر دیے ہیں۔ ایک سینئر یورپی عہدیدار نے سعودی عرب، ترکی اور پاکستان کے درمیان پانے والے دفاعی معاہدے کو امریکہ کے لیے اشارہ قرار دے دیا۔ ان کے مطابق مکہ دفاعی معاہدہ ٹرمپ کے لیے واضح اشارہ ہے کہ خلیجی ممالک اب دفاعی سیکیورٹی کے لیے صرف امریکہ پر انحصار نہیں کرنا چاہتے۔ ایران نے آبنائے ہرمز کو امریکی علاقہ قرار دینے کے ٹرمپ کے بیان پر رد عمل دے دیا۔ ایرانی آرمی چیف میجر جنرل امیر حاتمی نے کہا کہ ایران کے محافظ آپ کی ٹانگیں توڑ دیں گے۔ ایرانی آرمی چیف کا کہنا تھا کہ امریکی افواج کو عملاً یہاں سے نکال دیا گیا ہے اور اب انہیں خلیج، بحیرہ عمان یا آبنائے ہرمز میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ میجر جنرل امیر حاتمی نے مزید کہا کہ خطے میں امریکی فوجی اڈوں کو دوبارہ ان کے سابقہ پوزیشن میں واپس آنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ جماعت اسلامی نے کراچی، لاہور اور پشاور میں پیٹرولیم لیوی اور مہنگائی کے خلاف دھرنے دے دیے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے لاہور میں دھرنے سے خطاب میں کہا کہ حکومت کے گھٹنے ٹیکنے تک دھرنا جاری رہے گا۔ انہوں نے حکومت کی جانب سے تشکیل دی گئی کمیٹی مسترد کر دی اور واضح کیا کہ حکومت کی کوئی بریفنگ نہیں چاہیے، بات صرف ایک چیز کی ہوگی کہ پیٹرولیم لیوی واپس لو۔ کہ حکومت نے کہا ہے کہ ہم نے ایک کمیٹی قائم کی ہے، آپ نے کمیٹی بنائی ہے، لیکن میں یہ ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ اس کمیٹی سے جو آپ کے وزراء پر مشتمل ہے، ہمیں بریفنگ لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں آپ کی بریفنگ نہیں چاہیے، ہمیں آپ کی بریفنگ نہیں چاہیے۔ اگر آپ اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں تو یہاں تشریف لائیے، ہم عزت دیتے ہیں، عزت لیتے ہیں، مذاکرات بھی کرتے ہیں، دھرنا بھی جاری رکھتے ہیں۔ بات صرف ایک نقطے پہ ہوگی کہ پیٹرول کی قیمت کم کرو، اس پر نہیں ہوگی کہ ہم مجبور ہیں، ہم مر گئے ہیں، IMF کا دباؤ ہے۔ یہ کہانیاں ہم نے بہت سن لی ہیں، اس لیے شہباز شریف صاحب آپ کی کمیٹی آپ کو مبارک۔ ہم کوئی بریفنگ لینے اسلام آباد آپ کے پاس نہیں جائیں گے۔ نوروز کی ہڑتال کے بعد گڈز ٹرانسپورٹرز اور حکومت میں آخرکار مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں۔ کراچی میں وفاقی وزیر مواصلات اور گورنر سندھ کے ساتھ مذاکرات کے بعد گڈز ٹرانسپورٹرز نے ہڑتال 40 روز کے لیے مؤخر کرنے کا اعلان کر دیا۔ ٹرانسپورٹرز نے تمام مسائل حل ہونے کی امید بھی ظاہر کر دی۔ مزید تفصیل اس رپورٹ میں۔ ملک بھر میں گڈز ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال کا نامہ روز۔ کراچی میں ٹرانسپورٹرز کی وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان اور گورنر سندھ نہال ہاشمی کے ساتھ بیٹھک میں اہم پیش رفت سامنے آ گئی۔ صدر آل پاکستان گڈز ٹرانسپورٹ اتحاد شہزاد اوان نے ہڑتال 40 دن کے لیے مؤخر کرنے کا اعلان کر دیا۔ تمام وہ ڈیمانڈ جو صوبائی اور وفاقی حکومت سے ہماری تھی، کچھ مسائل ہمارے فوری طور پہ ان کی طرف سے حل کر دیے گئے ہیں۔ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتوں کی یقین دہانی پر مشاورت کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے، ملک کے وسیع تر مفاد میں ہم 40 دن کے لیے آج سے اپنی ملک بھر کے اندر جو ہماری ہڑتال چل رہی ہے اس کو 40 دن کے لیے مؤخر کرتے ہیں۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں یومیہ تبدیلی سے متعلق فیصلے کے لیے حکومت نے 15 دن کی مہلت لے لی۔ ٹول ٹیکس کمی کے حوالے سے بھی کمیٹی بنا دی گئی۔ گڈ ٹرانسپورٹرز الائنس حکام کے مطابق احتجاج کے باعث ملکی معیشت کو اب تک 50 ارب روپے سے زائد کا نقصان ہو چکا ہے۔ MQM کی قیادت نے ایک بار پھر نئے صوبوں کا مطالبہ کر دیا۔ کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے سربراہ خالد مقبول صدیقی، فاروق ستار اور مصطفیٰ کمال نے زور دیا
کہ ملک کی آبادی 25 کروڑ ہو چکی ہے۔ ملک میں ڈویژنز تو بنا دیے گئے لیکن صوبے نہیں بنائے گئے۔ کراچی کی آبادی صوبہ سندھ کی آبادی کا 38% ہے۔ کراچی کو دنیا کے بدترین انسانوں کے رہنے کی جگہ بنا دیا۔ یقین دہانی کرائی کہ نئے صوبے کا مطالبہ سندھیوں کے خلاف نہیں بلکہ سندھیوں کے حق میں ہے۔ مطالبہ پورا ہوا تو ہاریوں کو بھی آزادی ملے گی۔ MQM پاکستان کی مرکزی قیادت نئے صوبے کے معاملے پر ہم آواز ہو گئی۔ کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے سربراہ متحدہ قومی موومنٹ نے نئے صوبوں کی ضروریات پر زور دیا۔ ہم کہہ رہے ہیں جہاں آبادی کے لحاظ سے پاکستان بھر میں صوبے بننے چاہیے اور اس لحاظ سے سندھ کے اندر مزید صوبوں کا مقدمہ سب سے زیادہ مضبوط ہے۔ MQM کے مرکزی رہنما مصطفیٰ کمال نے یقین دہانی کرائی کہ ان کا مطالبہ سندھ کے دیہی عوام کے لیے مفید ہے۔ 1 انچ زمین بھی جو ہے وہ سندھ کی کسی اور صوبے میں داخل نہیں ہو رہی، کوئی 1 انچ کسی دوسرے صوبے کے سندھ کے اندر داخل نہیں کی جا رہی۔ یہ تقسیم نہیں ہے، یہ جو تقسیم کی بات ہو رہی کہ یہ تقسیم نہیں ہے، یہ ایڈمنسٹریٹو ارینجمنٹ ہے۔ سینئر رہنما فاروق ستار نے باور کرایا کہ پاکستان میں استحکام مزید انتظامی اکائیوں کے بغیر ناممکن ہے۔ سندھی بھائیوں، بزرگوں، بہنوں، بھائیوں اور بیٹیوں کے لیے میرا صرف یہ کہنا ہے ان کا اصل دشمن سندھ کا وڈیرا اور جاگیردار ہے۔ وہ خاندان ہے جو موروثی سیاست کر رہے ہیں۔ متحدہ کی قیادت کا کہنا تھا کہ سندھ کا اصل دشمن وڈیرا، جاگیردار اور موروثی سیاست کرنے والا ہے۔ ملک چلانے والوں کو بھی سمجھ آ گیا ہے کہ نئی انتظامی اکائیوں کے بغیر ترقی ممکن نہیں۔ سندھ تو تقسیم نہیں ہوگا لیکن متحدہ تقسیم ہوتی نظر آ رہی ہے۔ میم اور خے الگ ہو جائیں گے۔ فیکو فیتے کی طرح گھومتا دیکھ رہا ہوں۔ صوبائی وزیر ناصر شاہ کا MQM کے مطالبے پر رد عمل آ گیا۔ انہوں نے فاروق ستار کو MQM میں 12واں کھلاڑی بھی قرار دے دیا۔ بولے MQM کے پاس کراچی سمیت سندھ کے کسی حصے کا مینڈیٹ موجود نہیں۔ خالد مقبول صدیقی شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہیں۔ ان کا علاج وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کر سکتے ہیں۔ خالد مقبول صدیقی آئین کا آدھا سچ بول کر عوام کو گمراہ کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ آئین میں نئے صوبے بنانے کا طریقہ لکھا ہوا ہے۔ گلی محلوں میں نفرت پھیلا کر ملک کو تقسیم کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید کا MQM کے مطالبے پر رد عمل آ گیا۔ کہا کہ آئینی شکیں وفاق کو مضبوط کرنے کے لیے ہیں، MQM کی طرح ملک کو لسانی بنیادوں پر بانٹنے کے لیے نہیں۔ کہا کہ MQM سندھ کی تقسیم کی بات کرنے سے پہلے اپنی بکھرتی ہوئی صفیں سیدھی کر لے۔ مسلم لیگ نون نے آزاد کشمیر وزیر اعظم کا نام فائنل کر لیا ہے۔ اعلان لیگی صدر نواز شریف کل کریں گے۔ مری میں ہونے والی اہم بیٹھک میں مخصوص اور اوورسیز نشستوں کے نام بھی فائنل کر دیے گئے ہیں۔ حکومت سازی کے لیے حکمت عملی کو حتمی شکل بھی دے دی گئی ہے۔ مزید تفصیل اس رپورٹ میں۔ آزاد جموں کشمیر کا نیا وزیر اعظم کون ہوگا؟ مری میں نون لیگ کی اہم بیٹھک میں نام فائنل کر لیے گئے۔ حکومت سازی کے لیے حکمت عملی کو حتمی شکل بھی دے دی گئی۔ مخصوص اور اوورسیز نشستوں کے نام بھی فائنل کر لیے گئے۔ وزیر اعظم سمیت تمام ناموں کا اعلان نواز شریف کل خود کریں گے۔ ذرائع کے مطابق آزاد کشمیر کی وزارت عظمیٰ کے لیے پارٹی کے مقامی صدر شاہ غلام قادر اس وقت سب سے مضبوط ترین امیدوار سمجھے جا رہے ہیں۔ تاہم جنرل سیکرٹری طارق فاروق اور کرنل ریٹائرڈ وقار نور کے ناموں پر بھی سنجیدگی سے غور کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق خواتین کی مخصوص نشستوں کے لیے سہرش قمر، مریم کشمیری، ناصرہ خان اور نثار عباسی مضبوط امیدوار ہیں۔ اوورسیز کی ایک نشست کے لیے حاجی احسان دانش، عبد الرحمان ارائی، راجہ وسیم اور راجہ جاوید اقبال کے ناموں پر مشاورت کی گئی۔ پیپلز پارٹی کے ترجمان ندیم افضل چند نے مسلم لیگ نون کو پالیسیوں پر مناظرے کا چیلنج کر دیا۔ بولے کہ آزاد کشمیر الیکشن میں ایک قومی جماعت نے بائیکاٹ کیا۔ پنجاب کی طرح آزاد کشمیر میں مرضی کے نتائج تیار دور میں زیادہ گردشی قرضوں کی پیمنٹ کس کے دور میں ان فراڈ IPPs کو ہوئی، وہ بھی موازنہ کر لیں۔ ہم ایک پالیسی کے اوپر آپ کے ساتھ موازنے کے لیے تیار ہیں۔ پیچھے رہ گا سندھ یا آپ وزیر اعظم رہے، آپ نے سندھ میں کیا کہتی ہے؟ ابھی وزیر اعظم صاحب سندھ کیوں نہیں جاتے؟ آپ اون کریں سندھ کو بھی، آپ اون کریں بلوچستان کو بھی۔ صرف لاہور پاکستان نہیں ہے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس آج ہوگا۔ ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی ارکان کا اجلاس سے غائب ہونے کا امکان ہے۔ نون لیگ کے اپنے اور دیگر اتحادی جماعتوں کے تمام ارکان کو اجلاس میں لانے کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ نون لیگی قیادت کو یہ بھی تجویز دی گئی ہے کہ قانون سازی کے لیے کوئی بل پیش نہ کیا جائے۔ مالی سال کے پہلے ماہ میں بھی تنخواہ دار طبقے سے سب سے زیادہ ٹیکس وصولیاں ہوئی ہیں۔ ذرائع کے مطابق FPR نے جولائی 2026 میں تنخواہ دار طبقے سے 44 ارب روپے انکم ٹیکس وصول کیا۔
कराची के इलाके गुलशन मेमार में दोस्त ने दोस्त को वालिद के सामने कत्ल कर दिया। सल्फिया टाउन में मुलजिम ने दुकान पर फायरिंग कर दी। पुलिस के मुताबिक उसके बेटे दानियाल ने नफीस से कुछ पैसे लेने थे। दोनों का गुज़िश्ता रात झगड़ा भी हुआ था। पुलिस का कहना है कि नफीस को 2 से 3 गोलियां लगी हैं। मुलजिम फरार हो चुका है, जिसकी तलाश जारी है। कराची में डाकू राज बरकरार है। मंजूर कॉलोनी में लुटेरे नौजवान से सब कुछ छीनकर फरार हो गए। सीसीटीवी सामने आ गई। 3 मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान नौजवान का ताकुब करते हुए आए। गली में नौजवान को असलहा दिखाकर डराया। मुतासरा शहरी डर कर पीछे भागा और गिर गया। मुलजिमान नौजवान से नकदी और मोबाइल फ़ोन छीनकर फरार हो गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।